بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھی خاتون مقدمہ لے کر آئی۔ اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیٹی بھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی کے ساتھ اپنی عدالت میں موجود تھے۔ سپاہیوں نے اندر آ کر سلطان کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت باہر ایک خاتون ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ اپنی فریاد لے کر آپ کے پاس آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سلطان معظم تک جانے کی اجازت دی جائے۔ معمول کے مطابق جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے کھلے رکھے جاتے تھے اور محافظوں کو حکم ہوتا تھا کہ کسی بھی شخص کو اندر آنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ بادشاہ سلامت چاہتا تھا کہ کوئی بھی امیر ہو یا غریب اس کو انصاف حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن اس وقت بادشاہ سلامت کسی چودھری کا مقدمہ سن رہا تھا، اسی وجہ سے بادشاہ کے حکم پر عدالت کا دروازہ بند تھا۔ جب محافظ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس آ رہا تھا تو بادشاہ سمجھ گیا کہ کوئی خاص بات ہوگی، ورنہ مقدمے کے دوران محافظ اندر نہ آتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور آہستگی سے پوچھا، سپاہی بتاؤ کیا بات ہے جس نے تمہیں اندر آنے پر مجبور کر دیا؟ اس نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان لڑکی موجود ہے اور وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں تو بادشاہ سلامت کو ہی سب کچھ بتاؤں گی۔ بادشاہ سلامت نے چودھری کے مقدمے کو برخاست کر دیا اور حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کی نوجوان بیٹی کو اندر لے آؤ۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی تو بادشاہ سلامت نے پوچھا، اماں جی بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت میں ایک بوڑھی عورت ہوں۔ میرا شوہر تجارت کے دوران ایک حادثے میں مارا گیا تھا اور میری ایک جوان بیٹی ہے جس کو میں نے بڑی مشکلوں سے پال پوس کر جوان کیا ہے۔ میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اس کی شادی کے لیے چند گہنے اور نقدی جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، لیکن کل رات کی بات ہے، میں اور میری بیٹی ہم جھونپڑی کے اندر سو رہے تھے کہ ایک دم سے ایک نوجوان جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے منہ پہ نقاب پہنا ہوا تھا۔ اس نے میری گردن پر چاقو رکھتے ہوئے کہا، بتاؤ تمہارے پاس کیا کیا موجود ہے؟ میں نے کہا، میں بوڑھی عورت ہوں، ہم 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، میرے پاس کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس گہنے اور پیسے موجود ہیں جو کہ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اس کو بتانا ہی مناسب تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ فلاں صندوق میں گہنے اور رقم پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے نقدی اور گہنے اٹھائے اور جانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی، جس کو دیکھ کر شیطان نے اس کو ورگلایا اور وہ واپس پلٹا، جھونپڑی کا پردہ آگے کر دیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کر میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کی عزت لوٹ کر چلا گیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگا کہ ہر اتنا بڑا گناہ کرنے کی کس نے ہمت کی؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، سلطان معظم وہ سمجھا کہ میں اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے چپ رہوں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ اپنا مقدمہ لے کر میرے پاس آئیں۔ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کچھ ہی دنوں میں وہ میری پکڑ میں ہوگا۔ اگر آپ میرے پاس نہ آتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بہت ساری بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا۔ پھر سلطان نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ جب وہ چور کمرے کے اندر داخل ہوا تھا تو اس وقت دیا جل رہا تھا؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، معمول کے مطابق تو ہم سوتے وقت دیا بجھا دیتے ہیں، لیکن اس رات مجھے نیند آ گئی اور اچانک میری آنکھ لگ گئی اور میری بیٹی پہلے ہی سو چکی تھی، اس لیے دیے کو بجھانا بھول گئی۔ سلطان نے کہا، کیا تم اس آدمی کو صحیح طرح سے دیکھ پائی؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، نہیں سلطان معظم، اس نے اپنا چہرہ پوری طرح نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سلطان نے کہا، اماں جی کیا کوئی خاص ایسی نشانی ہے یا کوئی خاص بات جو آپ کو اس نوجوان میں نظر آئی ہو؟ یہ سن کر بوڑھی اماں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی اور کہا، سلطان معظم ہاں،
ایک نشانی جو میں نے اس کے ہاتھ پر دیکھی تھی، کیونکہ جب وہ دیے کو بجھا رہا تھا تو وہ اپنا ہاتھ دیے کے قریب لے کر گیا۔ اس وقت وہ نشانی مجھے دکھائی دی۔ اس کے علاوہ اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا کہ کل تم مجھ سے آ کر ملنا، اس بارے میں تم سے اکیلے میں بات کروں گا، پھر اس مقدمے کو حل کروں گا۔ اس کے بعد بوڑھی عورت اپنے گھر چلی گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوئی۔ سلطان نے تمام محافظوں کو اپنے کمرے سے باہر بھیج دیا اور اکیلے میں بوڑھی خاتون سے کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو تمہارے گاؤں والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کے ہاتھ پر وہ نشانی دیکھ لوں اور اس مجرم کو پکڑ لوں، لیکن اس بات سے وہ نوجوان چکنا ہو جائے گا اور وقت آنے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اس گاؤں سے بھاگ جائے یا وہ کسی تاجر کے روپ میں دوسرے شہر چلا جائے۔ یہ سن کر بوڑھی خاتون نے کہا، سلطان معظم، پھر ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے آپ چور کو پکڑیں گے؟ سلطان نے کہا کہ کل میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کرنے والا ہوں، جس میں صرف اس گاؤں کے لوگوں کو دعوت دی جائے گی، اور جب سب لوگ کھانا کھانے کے لیے صفوں پر بیٹھ جائیں گے تو میں آپ کو ان سب گاؤں والوں سے ملواؤں گا، اور ملواتے وقت ان گاؤں والوں سے ہاتھ ملانا اور ہر ایک آدمی کے ہاتھ کو دیکھنا کہ وہ نشان کس کے ہاتھ پر نظر آتا ہے۔ مجھے شک نہیں، یقین ہے وہ مجرم اسی گاؤں کا ہے جو پہلے سے زیورات کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ بوڑھی خاتون نے کہا، ٹھیک ہے۔ اگلے دن گاؤں میں بڑی دعوت کا پروگرام بنایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کا حلیہ بدلوا کر تمام لوگوں کے سامنے حاضر کیا اور کہا، یہ بوڑھی اماں پڑوسی ملک کی ملکہ ہے اور تم سب لوگوں سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ آج ہی یہاں پہنچی ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آئی ہے، تو میں نے سوچا آپ سب لوگوں سے بھی ملکہ کی ملاقات کرائی جائے، اس لیے تم سب کو ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد سلطان نے تمام گاؤں والوں کو حکم دیا کہ باری باری ملکہ سے ہاتھ ملائے اور ان سے دعائیں لیں۔ سلطان کے حکم پر تمام گاؤں والے باری باری اس بڑی اماں کے پاس آتے اور ہاتھ ملاتے۔ بوڑھی اماں ان کا کندھا تھپ تھپا دیتی اور وہ چلے جاتے۔ یہ سارا منظر سلطان دیکھ رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ گاؤں والے بوڑھی اماں سے ہاتھ ملا چکے تھے، لیکن ابھی تک وہ مجرم جو اس رات بوڑھی اماں کو لوٹ کر اور اس کی بیٹی کی عزت کو لوٹ کر چلا گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ بوڑھی اماں نے ایک نوجوان کو کندھا تھپانے کی بجائے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، یہی میرا مجرم ہے، اور اس کے ہاتھ پر بالکل وہی نشان موجود ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے تفصیل سے پوچھا اور کہا، بتاؤ اے نوجوان، تم نے یہ چوری کیوں کی اور بوڑھی کی بیٹی کی عزت کیوں لوٹی؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جتنا بھی دن بھر کا کماتا ہوں اس سے میرے گھر کا نظام نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن میں بڑھیا کی جھونپڑی کے پاس سے گزرا تو یہ اپنی بیٹی سے ان گہنوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس لیے میں نے رات کو آ کر بوڑھی اماں سے وہ سونا چھین کر بھاگ گیا، لیکن جیسے ہی واپس پلٹنے لگا تو پھر مجھے خیال آیا، جب ایک گناہ کر لیا ہے تو پھر دوسرا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے، اس لیے میں واپس پلٹا اور اس نوجوان خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کر کے واپس چلا گیا، اور میں خوش تھا کہ مجھے کوئی نہیں پہچانے گا، کیونکہ میں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، گناہ گار تو چھپ سکتا ہے لیکن گناہ کبھی نہیں چھپتا اور ایک دن ضرور پکڑواتا ہے، اس لیے آج تیرے گناہ نے تمہیں پکڑوا دیا اور تمہیں سزائے موت کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ملے گی۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سبق آموز واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔